بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا فسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے جو روکا اللہ کے راہ سے، وشاقوا الرسول من بعدی اور انہوں نے مخالفت کی اللہ کے رسول کی، من بعد اس کے بعد کے، ما تبین لہم الہدا اس کے بعد کے واضح ہو گئی ان کے لیے، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، سیحبط اعمالہم اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا وہم کفار پھر وہ مر گئے اسی حالت میں، وہم کفار وہ یعنی کافر رہے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں وہ بخشے گا، اللہ انہیں بخشے گا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا پس تم نہ سستی دکھاؤ، وتدعوا الی السلم اور نہ ہی ان کی طرف کوئی صلح کا پیغام بھیجو، وانتم الاعلون اور تم ہی، وانتم اور تم ہی اعلون غالب رہو گے، واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے، لن یترکم اعمالکم وہ ہرگز نہیں کم کرے گا
تمہارے اعمال، تمہارے اعمال میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو وہ ضرور دے گا تمہیں اس کا بدلہ، یعنی کہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ، اور نہیں وہ تم سے سوال کرے گا، اموالکم، تمہارے مالوں کا۔ ان یستقل ان یسألکموها، اگر وہ تم سے مطالبہ کرے، یعنی زیادہ مال، سارے کا سارا، فیحفکم، سارے کا سارا مال کا اگر مطالبہ، فیحکم، اصرار کرے، تب خلو، تو تم بخل کرو گے، ویخرج ادغانکم، اور ظاہر ہو جائے گا تمہارے کینے، وہ ظاہر کر دے گا جو تمہارے دلوں میں کینہ، وہ اس سے ظاہر کر دے گا۔ ہاں انتم ہاں اولائے، یہ تم ہی تو ہو، یعنی کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تدعون، تدعون تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم جب بلایا جاتا ہے تمہیں کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ کے راہ میں، فمنکم، تو تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، میں یبخل، جو بخل کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل، اور جو کوئی بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسی، تو در حقیقت وہ بخل کرے گا، وہ بخل کرتا ہے عن نفس، اپنے ذات کے لیے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ وان تتولوا، اور اگر تم پھر جاؤ، اگر تم اس سے پھر جاؤ، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا کہ تمہاری جگہ تمہاری کوئی اور قوم، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے امثالکم، تمہاری طرح، یعنی بخل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج یہ صورت مکمل ہوئی، تو آخری سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل، جو کفر کرتے ہیں اور جو کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی پھر یہ منافقین، یعنی یہ منافق اور یہود، جنہیں معلوم ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، وہ یہودی جانتے بھی تھے کہ پہلی کتاب میں آپ کی بشارتیں موجود ہیں، مگر انہوں نے صرف ضد کی اور عناد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی، تو اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو روکا اور اللہ کے رسول کے مخالفت کی، جو کہ اس پہ واضح ہو گئی، ہر چیز ان پہ واضح ہو گئی کہ وہ کیا اللہ کے رسول ہیں، اللہ یہ جو کلام آ رہا ہے اللہ کی طرف ترغیب سے ہے، پھر تو اللہ بتایا جائے لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اللہ کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نہ کچھ اللہ کے اور نہ اللہ کے رسول کا کچھ نقصان کر سکیں گے، بلکہ وہ تو سراسر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو انسان اپنے سمجھ وہ اب ہدایت پہ آ نہیں رہا، تو آخر کار تو اپنا ہی نقصان کر رہا، اسی کو آخرت میں جو صلہ ملے گا وہ پھر وہاں پہ پا لے گا۔ تو یہاں کہہ رہے وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْءًا، کچھ بھی نقصان نہیں کرا اللہ کا، سَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ جو بھی کوئی اپنے خیال میں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی جو منافقین تھے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور بھی ہر کام میں کوشش کرتے تھے کہ شامل ہوں، اور وہ یہودی بھی اپنی طرف سے جو عبادت کرتے تھے اللہ کو، تو وہ بھی مانا کرتے تھے اپنی طرف سے جو بھی کوئی کام، یا مشرکین مکہ ہیں جو حاجوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بھی وہ حج بھی کیا، سب کچھ اپنی طرف سے جو سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کہ ہم انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد کر دے گا، اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو یہ جو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے سازشیں جو کر رہے ہیں یا منصوبے تیار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ناکام بنا دے گا، ان کے یہ عمل بھی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام بنا دے گا، اور مسلمان انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ پھر یہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، تم جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو، یعنی مطلب یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی دو شرائط ہیں اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کے لیے کوئی عبادت کی جائے، خالص اللہ کے لیے کوئی اعمال کیے جائیں، اور اطیع الرسول، اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں، یعنی جو سنت کے مطابق جو اعمال اللہ کی خالص اللہ کے لیے ہوں گے اور رسول اور سنت کے مطابق ہوں گے، وہی جو کام ہوں گے، وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہیں۔
یہ پکی ایک شرط ہو گئی کہ اللہ اور اس کے اطاعت کے پابند رہنا بھی شرط ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا اسی کا ہر حال میں اس نے پابند کا رہنا چاہیے۔ اور جو اگر آپ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں، بھلے وہ کتنے اچھے اعمال کر رہا ہو، مگر وہ اس کے قابل قبول ہے نہیں۔ جیسا کہ منافقین جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد کفر اور عہد اطاعت بھی انہوں نے کی، اور کفر سے بھی وہ بعد آگے مگر مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں آیت سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح اپنے اعمال باطل مت کرو جن کی اعمال ان کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیے۔ تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کو، کیونکہ اس کے علاوہ تو جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو شخص بھی کو عمل کرے جو اس کا ہمارا عمل نہیں وہ مردود ہے۔ یعنی کچھ بھی آپ عمل کریں اگر اپنی سمجھ کی طرف سے کہ بہت اچھا ہے، مگر وہ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہے، یعنی وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا اسی کے سنت کے مطابق کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی اعمال کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ارے وہ لوگ جو کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حال میں مر گئے، یعنی وہ کافر ہی تھے اور مر گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے راستہ تو کھولا ہوا ہے۔ جب تک انسان مرتا نہیں ہے وہ توبہ کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی برے اعمال کیے ہوں، مگر اگر وہ آخری مرتے دم سے موت آنے سے پہلے پہلے بھی وہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ مگر یہاں بتایا جائے کہ وہ مر ہی گیا، اسی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، پھر اللہ تبارک اسے یہ ہرگز نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صاف فرما چکے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا اور ہر گناہ کو جس کو وہ چاہے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ کافر ہو کے مر گیا، شرک جس نے کیا وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز بھی معاف نہیں کریں گے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کیونکہ یہاں پہ قتال کی بات ہو رہی تھی، جہاد کی بات، تو یہاں کہا جب اللہ تہنوا وتدعوا الی السلم، اور تم سستی نہ کرو اور نہ ان کو صلح کی طرف، یعنی صلح کی دعوت نہ دو، یعنی اس حد پہ کہ اپنی طرف سے کوئی دعوت نہ دے، یہ نہیں کہ آپ ڈر کے یا خوف کی وجہ سے ان سے آپ صلح کی درخواست کرنے بیٹھ جائیں۔ ہاں ان کی طرف سے اگر آئے صلح کی درخواست تو پھر اگر امیر لشکر سمجھے تو پھر اس کو قبول بھی کر سکتا ہے، مگر یہاں بتایا جائے کہ بزدلی اور خوف کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو منافقین جو تھے وہ تو بزدلی اور خوف کی وجہ سے جنگ کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ صلح اور سمجھوتے کی باتیں کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ صلح کر لو، لڑائی میں کیا رکھا، جیسے بہت سے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں جو کیا رکھا جی صلح کر لو، کیا فرق، ہم اتنے کمزور ہوں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے، حالانکہ چھوٹی مدینہ کی چھوٹی سی بستی، مہاجر انصار کے تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ ان کے مقابلے میں سارا عرب، اور سب سے عرب کا طاقتور قبیلہ قریش کے ساتھ، اکیلا قریش بھی نہیں، سب اس کے ساتھ تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہمت ہار کر دشمن صلح کی درخواست مت کرو، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ آپ بدر میں دیکھ لیں، اس میں بدر کے میں تو تھے ہی بہت ہی تھوڑے سے اور کچھ بھی سازو سامان، اس کے باوجود ان کو کفار کو شکست، ان کے بڑے بڑے سردار کو سب کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی طرح جنگ عہد میں اور جنگ احزاب میں سب، اور جنگ احزاب کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ آج کے بعد یہ نہیں کریں گے ہم حملہ کریں گے ان پہ، آج کے بعد یہ نہیں کہ کریں گے ہم کریں گے، یعنی اتنے وہ چلے گئے، تو پھر اللہ تبارک کو اتنا حوصلہ بھی دے دیا۔ تو یہاں مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دب کے کوئی بھی صلح کی درخواست نہیں، درخواست کرنی ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ دب جائے اور سستی دکھاؤ اور پھر اللہ کے راز پھر ان کے لیے صلح کی درخواست کا کہ جی ہم فیصلہ ہم کوئی صلح کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، اس کی وجہ کیا ہے وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یار، تو تمہارے اعمال سے بھی کوئی کمی، مطلب یہ ہے کہ جہاد میں تم جو بھی عمل سر انجام دو گے تم اس کا پورا پورا اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
آپ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب اور شہادت اور جنت کی امید رکھتا ہے، جبکہ کافروں کا ایسا ہے ہی نہیں، وہ تو اس سے محروم ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اس کے ساتھ بھی جو ہمت کرتا ہے اللہ تبارک و ساتھ بھی جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو کون ہرا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ کیا انما الحیات دنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا۔ چلو کچھ یہی ہے نا کہ جو آدمی انسان جان سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میری جان اور مال کی محبت کی وجہ سے کہ جان چلی جائے گی، بچوں کا کیا بنے گا، بڑا سارا، اور پھر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی ہے کتنے، زندگی کتنے گزار لوگے، یہ تو کھیل تماشا ہے، حالت اصل زندگی تو وہ ہے آخرت کی۔ تو اس دنیا کی زندگی کی محبت میں تم اتنے ہو گئے ہو کہ جو اس پہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ أُجُورَكُمْ، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے پورے اجر میں اس کو دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے کوئی سوال، بہت زیادہ سوال مانگتے ہیں، بولا یسألکم اموالکم، تم سے کوئی زیادہ مال تو مانگ ہی نہیں رہا۔ اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے تو 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہم تو زیادہ مانگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگوں سے کوئی زیادہ سوال کیا جا رہا ہو۔ پورا اگر وہ مانگ لے پھر بتا دے گا، اگر وہ پورے مانگ لے تم سے، یس، کیونکہ سارا مال تو دیا وہ اسی کا ہے، اگر پورا مانگ لے گے تو اس کا حق ہے، مگر جب پورا اگر وہ مانگ لے اصرار کرے تو پھر ہمارا کیا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا دے، یس الکموہا فیکم، اگر تم سے وہ سوال کرے تمہارا پورے کا یا تو اصرار سے، تب خالو ویخرج، تو پھر تم بخل کرو گی، اور تمہارا جو اس سے جو کینہ ظاہر ہوگا، کیونکہ مال کی محبت تو سب کو ہوتی ہے۔ اور اگر سارے کے سارے ہی مانگ لے جائے تو پھر دل میں جو خیالات آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے پھر وہ تمہارے، پھر وہ جو دل میں خیال کینہ وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ پھر اللہ تو یہ کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، پھر یہ تم ہی لوگ ہو جو تم سے اگر مانگا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم بخل کرتے ہو۔ یا اللہ کی راہ میں مانگا جائے تو انسان بخل کرتا ہے۔ ہم وہ ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں ہم 2.5% زکوٰۃ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور تو بات کی بات ہے کہ اور راہ میں خرچ جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہی دینے کو تیار نہیں، تو باقی تو بات کی بات رہ گئی کہ اس میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں ہی کہا تھا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بخل کیا، اسے مال نہیں دیا، تو در حقیقت وہ اصل میں تو اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مانگ بھی رہا ہے تو تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کو فائدہ ہوگا، اور جنگ میں کچھ تو مال لگاؤ گے تو تمہارا ہی، تم اگر جنگ کی تیاری کرو گے تو تم ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، تم ہی نہیں مارے جاؤ گے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ، انتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ اللہ کو کیا، اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز ضرورت ہے، اس کو تو کسی چیز کی ہے ہی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی غنی ہے ہی نہیں۔ تم ہی محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اس سے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کو اپنی کسی ضرورت کے تحت نہیں دیا ہے، وہ تو غنی ہے، محتاج تم ہو، بے حساب اضافے کے ساتھ تم کو لوٹا دے گا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مانگ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ ہے کہ وہ پھر اس کو لوٹائے گا، اس کے حساب، اگر اس سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں زیادہ کر کے، کیونکہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ، جیسے وہ عبد القادر وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے تبارک کو جو وعدہ ہے تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے خرچ کم کیا، مگر ان کو دیکھو کتنے کتنے سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروا دی، فتح کر لی، تو کتنا مال ملا ان سے تو سینکڑوں گنا زیادہ مال مل گیا۔ ایک ایرانی جو فتح ہوا اس کے بعد جو کچھ وہاں سے ملا وہ تو دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے کہ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزیں وہاں پہ، ایسے ایسے لوگ اس طرح رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے راہ میں خرچ کرو تو وہ تمہیں لوٹا دے گا۔ اور اگر تم اس کے نیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اگر تم اس کو، اس سے اگر تم منہ پھیرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا، وہ بدل دے گا۔
اگر تم روگردانی کرو گے تو اور قوم آ جائے گی جو وہ پھر تو وہ تمہارے جیسے نہیں ہوگی، وہ بخل نہیں کرے گی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے کہ ہم اب، ایک دھمکی سی دی کہ سمجھ لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارا فائدہ ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ یعنی یہ ایک ترغیب ہے اصل میں، تو دھمکی تو نہیں، ترغیب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جو فرض ہے وہ تو ہر حال میں دینا، اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہو۔ آج کل جو حالات ہیں جس میں بہت زیادہ غربت ہے، یا اور جیسے اور علاقوں میں جہاں مسلمان ہیں جن کے لیے کی جا سکتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، دنیا میں بھی 10 گنا زیادہ دے گا، اور وہاں اس کی مرضی ہے، جس آ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دیا جائے گا، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں زیادہ اس کو لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ہر کام اللہ ہی کے لیے، اسی اخلاص، ہمارے خلوص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے اعمال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک شرط لگا دی، شرط ہے یہ کہ جو کام اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کیا جائے گا وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے جس کو سوا اچھا سمجھ لیں وہ رد کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔